ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ پیچھے آپ نے جو سیگمنٹس دیکھے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا اور الحمدللہ آپ کی کنیکٹیویٹی ہمارے ساتھ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہوگی۔ جی ہاں، علم و نور کی یہ بزم روزانہ سجتی ہے رحمت رمضان نشریات۔ افطار میں بھی ہم ہوتے ہیں اور پھر سحر میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں، خوبصورت سیگمنٹس لے کر علماء کرام کے ساتھ، ثنا خوانوں کے ساتھ، دیگر معززین کے ساتھ، اور پھر نعت اکیڈمی بھی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اب موقع آ گیا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس کا ہم سب کو انتظار ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت الحمدللہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے، کیونکہ علماء کرام جب گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جس مقام کا ذکر ہو رہا ہے، جو صحابہ کرام کی جانثاری کے قصے بیان ہو رہے ہیں، واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی ماحول میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یقیناً آپ لوگوں کی بھی یہ محویت ہوتی ہوگی، آپ اسی ذوق اور شوق کے ساتھ پروگرام سنتے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ہے صحبت کا اثر۔ آپ بھی پریشان ہیں نا اپنے بچوں کی وجہ سے کہ یار ان کو کہیں بری صحبت نہ گھیر لے، کہیں برے دوستوں میں نہ یہ پھنس جائیں، کہیں برے ماحول کی وجہ سے ہمارے بچے خراب نہ ہو جائیں، یا آپ کے گھر میں کوئی بڑا بھی اگر کسی بری صحبت میں ہے تو اس کی بھی ٹینشن رہتی ہے کہ نہ جانے وہ کیا رنگ دکھائے گا۔ تو اب بری صحبت کے کیا نقصانات ہیں، آج ہم نے یہ جاننا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین مانیں آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو میں حیران تھا، اور میں یہ باتیں اور سوالات دیکھ کر ہی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ واقعتاً ہمارے معاشرے میں جو اس وقت حال نظر آتا ہے، لوگ بالکل بے خبر ہیں ان باتوں سے۔ شاید دین سے دوری یا علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، جو معاشرہ اتنی بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب یہ اسلام کی تعلیمات اور بری صحبت کے حوالے سے جو وعیدیں اور نقصانات جو بیان ہوئے ہیں، اور اچھی صحبت کے جو فوائد بیان ہوئے ہیں، یہ سنیں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور ہمارے گھر والوں سے جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی ہماری سوچ، ایک مستحکم سوچ ہمیں مل جائے گی جو ہمیں دین الحمدللہ عطا کرتا ہے۔ تو آئیے پہلے معزز علماء کرام کا انٹروڈکشن کروا دوں، پھر انشاءاللہ سوالات بھی ان سے کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت خوبصورت شخصیت کہ جو بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لہجے میں، پڑھے لکھے انداز میں، کہ ان کو یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سنتے ہیں، کیونکہ آپ بڑی تحقیقی گفتگو کرتے ہیں، یعنی کہ یہ دین کا علم اور دنیاوی علم ان دونوں کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو بندہ جس کا یہ دعویٰ ہو نا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، تو وہ بھی کہتا ہے یار یہ تو مولوی صاحب جو ہے نا وہ مطلب ہمیں بھی سمجھانا جانتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جتنے علماء اہل سنت الحمدللہ جب وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی بات جس کو سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں وہ اسٹوڈنٹ کی تعریف میں ہی نہیں آتا۔ قرآن و حدیث کی بات کو سمجھنا یہ معیار ہے کسی کے طالب علم ہونے کا، میں سمجھتا ہوں۔ ہاں، اور پھر طالب علم دین ہو، سبحان اللہ، اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے مفتی غلام محی الدین صاحب پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارے آئی ڈی ایس بلکہ ہمارے رحمت رمضان نشریات کی جان اور پہچان مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثنا خواں حافظ محمد احسن قادری اور سید حسان اللہ حسینی بھی تشریف فرما ہے۔ تو میں آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دیکھیں ٹاپک ہے صحبت کا اثر۔ تو مشہور کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا ایسا؟ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں گناہوں کے بڑھنے، اپنی اصلاح کی فکر نہ ہونے، اور نیکیوں میں دل نہ لگنے، اور موت سے غافل ہونے کی ایک وجہ بری صحبت ہے۔ بری صحبت بھی ہے، کیونکہ جب ہماری دوستی ایسوں کے ساتھ ہوگی جنہیں نہ اپنی آخرت کی کوئی فکر ہے اور نہ دوسروں کی، تو ان کی صحبت میں رہ کر ہمیں بھی وہ رنگ چڑھے گا، اور یوں ہم اپنی اصلاح سے غافل ہو کر اپنے قیمتی لمحات کو فضولیات میں گزار دیں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بروں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دینا ہے۔ بھائی یہی بری صحبت ہے جو انسان کو والدین کا نافرمان کر دیتی ہے،
گھر والوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے والا بنا دیتی ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینے جیسے برے کاموں کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ اب آپ بتائیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ بالکل ہوتا ہے، اللہ کرے نہ ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ برے ساتھی سے بچو، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ تو وہی ہے جو فلاں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو برے ہم نشینی کی صحبت سے بچو کہ تم اسی سے پہچانے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اچھے و برے ہم نشین کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی سلگانے والے کی سی ہے۔ مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے گا یا تم اس سے خریدو گے، اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی، اور بھٹی دھونکنے والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کی گئی حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ مثال ہے کہ جس کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ بروں کی صحبت فائدہ اور اچھوں کی صحبت نقصان کبھی نہیں دے سکتی۔ بھٹی والے سے مشک نہیں ملے گا، گرمی اور دھواں ہی ملے گا، جبکہ مشک والے سے نہ گرمی ملے گی نہ دھواں، بلکہ مشک یا خوشبو ہی ملے گی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ حتی الامکان بری صحبت سے بچو کہ یہ دین و دنیا برباد کر دیتی ہے، اور اچھی صحبت اختیار کرو کہ اس سے دین و دنیا سنبھل جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ بیسیکلی صحبت کے مفہوم بھی لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ صحبت کسے کہتے ہیں، پھر بری صحبت کیا ہوتی ہے، اچھی صحبت کیا ہوتی ہے، اس کے فوائد و نقصانات کیا ہیں۔ تو آئیے علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ قبلہ پروفیسر مفتی غلام محی الدین صاحب، حضرت آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آغاز میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں دوستوں کے انتخاب کے حوالے سے جو آگاہ کیا جا رہا ہے، میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم سے موقع دیا اور ایک اہم ترین عنوان پر بات کرنے کا مجھے موقع عنایت کیا، اور یہ عنوان یہ متقاضی ہے کہ یہ بہت ڈیٹیل آج کے زمانے میں، چونکہ جو صحبت ہے اس کی بہت سی کیٹیگریز ہیں۔ بعض صحبتیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر میں رکھتا ہے، بعض صحبتیں وہ ہیں جو انسان باہر کی دنیا میں جاتا ہے، لیکن انڈیویجول اگر تنہائی کے طور پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ موبائل فون پر بھی صحبتیں اختیار کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ درسگاہ اسکول یا کالجز کہا جاتا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی ہم اپنا پیٹرن چینج کر کے اس کو کسی اور ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گھر کے بعد جو اگلی درسگاہ ہے وہ گلی کا چوراہا ہے، جہاں پہ نکلنے کے بعد بہت سے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی، انسان آج موجودہ زمانے میں 4-5 افراد کے درمیان رہتا ہے، اور اگر اس کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ 4-5 افراد کا وہ ایوریج ہوتا ہے۔ اب وہ جن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، اگر وہ مالدار لوگوں میں بیٹھے گا تو آپ ایوریج نکالیں تو وہ 4-5 لوگوں کے ایوریج کے مطابق اس کا مال ہوگا۔ اگر وہ بد اخلاق لوگوں میں ہوگا تو اس کا ایوریج اسی طرح ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ نفسیاتی پہلو بیان کیا۔ حضور جانتے تھے، دیکھتے تھے کہ آنے والے اوقات میں لوگ کس طرح کی صحبتیں اختیار کریں گے۔ یہ جو صحبت ہے، اس صحبت میں ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے اوپر اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں، میرا دین تو بڑا مکمل ہے، میں تو بڑے اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہوں۔ لیکن ایک لمحہ، کیونکہ آپ کا جو علمی سطح ہے وہ ناقص ہے، کمزور ہے، چونکہ آپ نے کسی اچھے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین کو حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ نے گھر میں دیکھا ماں باپ تھے اور ان کو دیکھ دیکھ کر آپ نے دین حاصل کیا۔ دین کے دلائل آپ کے پاس نہیں ہیں۔ ایک صرف مثال دیتا ہوں کہ اس بری صحبت کا اثر کیا ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی جگہ سے اگر کوئی سوال آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،
اور یہ اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی ان سے ذرا معلوم کرو کہ نبوت کا جو دعویٰ کیا تو ان کے پاس کوئی معجزات وغیرہ ہے یا نہیں ہے. جملہ صرف ایک ہے, جی ایک لمحہ ہے, بات تو بہت 4-5 گھنٹے کی تو کی نہیں جا رہی, ایک لمحے کے اندر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا, وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا گیا. اللہ تو اندازہ لگائیے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, آپ کا دوست پتہ نہیں کیسا ہے, وہ کس مائنڈ سیٹ کا ہے, کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے, کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا دین جو ہے ابھی جو ہمارا موجودہ جو زمانہ ہے اس میں ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے, لبرلزم بہت پھیل رہا ہے, اس کے علاوہ لوگ بے دین بہت ہو رہے ہیں, ان میں سے لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں, رسول کا انکار کر رہے ہیں. آپ ان کو اپنا دوست فیس بک پہ بناتے ہیں تو نتیجتاً اگر وہ انٹریکشن کرتے ہیں آپ سے اور کچھ سوالات ایسے پوچھ لیتے ہیں جو دائرہ اسلام سے آپ کو خارج کر دے گا, تو آپ اس کی حساسیت کو سمجھیے. یہ الارمنگ سچویشن ہے جو ہمارے نوجوان جو ہیں اس وقت دوستی کے معاملے میں بہت بے احتیاطی کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی خوبصورت گفتگو اور جامع گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے. قبلہ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. حضور میں چاہوں گا کہ صحبت کے حوالے سے قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے, اگر وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تو انہیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ صحبت کے حوالے سے کیا ہمیں احکامات ملے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب, بیسک یہ جو لفظ صحبت ہے یہ ہم نشینی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اصلی اور بنیادی معنی ہی اس کا یہ ہے کہ آپ کسی کی گیدرنگ کو قبول کریں, ان کے پاس چل کے بیٹھیں, اور وہ سوسائٹی جیسی ہوگی آپ ویسے ہو جائیں گے. آسان مطلب یہ ہے. محققین کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ان میں 95% لوگ وہ ہیں جو دوسروں کا اثر قبول کرتے ہیں, صحیح, جن کے اوپر دوسروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. لیکن یہاں پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صحبت کے آج کل بہت رنگ ہیں. محققین نے کہا ہے 2 رنگ خاص الخاص ہیں صحبت کے. ایک صحبت کا وہ ہے جو ہمارے گلی محلے میں ہے, ہمارے قرب و جوار میں ہے, ہمارے اسکولوں میں ہے, ہمارے رشتہ داروں میں ہے, یعنی وہ ہماری جیسی سوسائٹی ہوگی تو اس کے مطابق وہ صحبت ہے اور اس کے اثرات ہم پر ہوں گے. اور دوسرا اس دور کے اندر صحبت کا دوسرا ایک طریقہ بھی ہے جو پہلے والا ہے, اس کو کہتے ہیں بالمشافہ, فزیکلی پریکٹیکلی طور پر ہم کسی کے پاس چل کے بیٹھے, وہ ہمارے پاس بیٹھے, ہماری ایک گیدرنگ بن جائے. دوسرا طریقہ کار یہ جو آج کل کا ہمارا کمیونیکیشن کا نظام ہے اس نے ہمیں پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. بڑی اہم بات کیا. ہاں, اس کے اندر اگر آ کے دیکھا جائے تو فیس بک کی دنیا الگ ہے, ٹویٹر کی الگ ہے, انسٹا کی الگ ہے, یوٹیوب کی الگ ہے, اور یہ جو ایک سوشل میڈیا ہے نا یہ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے, اور اس کی بہت ساری اولاد ہے, بگڑی ہوئی اولاد بہت زیادہ. اب یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا اچھا استعمال کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن وہ چیز کو ڈھونڈنا بھی چاہیں تو وہ بہت مشکل سے ڈھونڈتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں اس سوشل میڈیا کے سمندر میں کود کر کوئی بندہ اگر ہیرا اور موتی علم کا لے کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ خوش نصیب بندہ ہے. اللہ تو یہ بھی ایک صحبت ہے, اور یہ ایک ایسی صحبت ہے ہم بچوں پر نظر رکھنے کے لیے پریکٹیکل اینڈ فزیکل ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ تم نے یہاں جانا ہے, یہاں نہیں جانا, لیکن اس کے لیے ہمیں ہمارے اس وقت معاشرے کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں اس سے. یعنی اس کی حدود و قیود بتانا بھی ضروری ہے. حدود و قیود بتانا بھی ضروری ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ماہرین سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کب موبائل کی ضرورت ہے اور کتنی دیر کے لیے ضرورت ہے, اس کے بعد آپ لے کر اپنے پاس رکھ لیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ انداز ہے حضرت حافظ صاحب, چھوٹے ہوتے بچے کو دے دیا جاتا ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے, اس سے لگ رہا ہے میری جان تو چھوٹے نا. بھائی وہ تیری جان چھوڑ رہا ہے, پھر پکی پکی تیری جان چھوڑ دے گا, پھر یہ پوچھے گا بھی نہیں. اس صحبت کا ایسی پروفیسر صاحب یہاں تک اثر پہنچے گا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے پھر یہ آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آئے گا. یہ جو شروع سے صحبت آپ نے ان ذرائع سے آپ نے دی ہے اس کا یہ ایک سمجھے لازمی نتیجہ یہ نکلے گا, نتیجہ بد یہ نکلے گا کہ اس کا یہ اثر. تو ان دونوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی تربیت کرنی ہوگی. یہ تو رہے گی صحبت کی بات. اب آ جائیے ذرا اگلی بات, قرآن مجید برہان رشید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا. دیکھیے صحبت اچھی ہے تو اس کا ذکر ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا یہ جو دوست ہیں دنیا میں یہ دشمنی میں بدل جائیں گے قیامت والے دن. ایک قسم کی دوستی تمہارے کام آئے گی, ہم نشینی جو تمہاری دنیا کی ہے ایک قسم کی کام ہے. کیا فرمایا؟ متقین, تقوی والوں کی, صالح لوگوں کی, نیک لوگوں کی. تو یہاں سے سادہ بندہ بھی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنی دوستیاں ہیں
وہ ہمارے کام جب آنی نہیں ہے تو پھر صالحین اور نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہم اپنا رابطے اور تعلقات بڑھا لیں, دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی آئیں. یہ قرآن مجید کی نص سے یہ بات واضح ہو گئی. اب دوسری بات توجہ طلب ہے, جو لوگ غلط سوسائٹی اور غلط گیدرنگ اور غلط صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں, قرآن مجید اگر پڑھا جائے تو اس نے کھول کے حضرت حافظ صاحب اس مسئلے کو بیان کیا ہے. آپ سورہ مدثر شریف پڑھیں, اس میں ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت کی دیواروں سے اوپر سے جب جہنم کو جھانک کر دیکھیں گے تو کئی بندے اپنے گرد قرب و جوار میں رہنے والے ان کو نظر آئیں گے, یہ بھی جہنم میں جل رہا ہے, یہ بھی. تو وہ سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین, وہ جنت میں ہو کے سوال کریں مجرموں تم کیوں جل رہے ہو. وہ جو وجوہات بتائیں گے نا کہ ہم جو جہنم میں جل رہے ہیں, وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نک نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسری وجہ وہ بتائیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہماری جو سوسائٹی تھی, ہماری جو صحبت تھی وہ غلط لوگوں کے ساتھ تھی, آوارہ لوگوں کے ساتھ تھی. اور یہ جو آوارگی ہوتی ہے یہ اصل بندے کی دنیا اور آخرت تباہ کرتی ہے. یہ آوارگی جب آتی ہے تو یہ آوارگی آپ کو خدا سے بھی دور کرتی, جیسے حضرت پروفیسر قبلہ فرما رہے تھے, یہ آپ کو رسول پاک سے بھی دور کرتی, یہ آپ کو صحابہ کرام سے بھی دور کرتی, اہل بیت سے بھی, اولیاء سے بھی, اور ایک وقت آتا ہے ماں باپ سے بھی دور کر دیتی ہے. اور آپ پھر گلی محلے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا دیا ہے, تمہیں گھر دیا ہے, تمہیں پال کے اتنا بڑا کیا ہے, ابھی تمہیں دیا ہی کچھ نہیں ہے انہوں نے. تمہارے رشتے میں تمہیں جوڑ کے پرو کے رکھ دیا, ابھی تمہیں دیا ہی کچھ نہیں ہے. تمہارے لیے انہوں نے صبح شام ایک کر دی, ابھی دیا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جو گیدرنگ لوگوں کی غلط ہو جاتی ہے, صحبت غلط ہو جاتی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جہنم میں جلیں گے, اور جہنم میں سے اپنا جب تعارف پیش کریں گے, انٹروڈکشن کروائیں گے, اس وقت تو وہ کہیں گے ہم آوارہ اور غلط لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے, جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جہنم میں جل رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ غلط صحبت بندے کو آخر کار ٹھکانہ جہنم بنا دیتی ہے. بلکہ اگر قرآن مجید کا ایک مقام میں اور پڑھتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دیوانے ہوں سب کو سوچنا پڑے گا. قرآن مجید میں ہے یہ جو غلط دوستی کا شکار ہو کر, غلط صحبت کا شکار ہو کر اپنے نظریات کو چینج کرنے والے, اپنے معاملات اور معمولات کو چینج کرنے والے, بس جو دوستوں نے کہہ دیا ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے, اور اپنے تمام تر کلچر ثقافت کو بھول جانے والے, اپنے اسلام کی جو کنیکٹیویٹی ہے اس سے بھی ہٹ جانے والے, اور اپنے رسم و رواج میں چل جانے والے, ان کا قیامت والے دن کیا حشر ہوگا. فرمایا قرآن مجید برہان رشید کہتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, قیامت والے دن وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. اچھا, اس دوست کا قصور بھی خود بیان کریں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کے واضح احکام اور حضور کے احکام آ جانے کے بعد پھر بھی ہمیں اپنی سوچ, اپنا نظریہ اور اپنے معاملات میں ڈال کر ہمیں گمراہ کر دیا. اللہ آخر کار جمع تو قرآن پر ہونا پڑے گا نا, جمع تو حدیث بھی ہونا پڑے گا نا. تو جو غلط صحبت کا شکار ہو جاتے, اچھا بسا اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار یہ صحبت کا اتنا ہی اثر ہو جاتا ہے. بھائی جان ہوتا ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال ہے, جو قرآن مجید ہے نا اور احادیث, ان کو سمجھ, سادہ سی مثال ہے. آپ ایک گاجر کے 2 ٹکڑے کر دیں, ایک کو شیرے میں رکھ دیں, دوسرے کو اچار میں ڈال دیں, ایک ہفتے کے بعد دونوں کو نکال کے دیکھیں, پھر مجھے بتائیں صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے. اللہ جو شیرے میں رکھے وہ میٹھا ہو جائے گا, اور جو اچار میں رہے وہ نمکین ہو جائے گا. وہ اگر یہ اتنا اثر قبول کرتا ہے تو ہم تو انسان ہیں. تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت جن لوگوں کے ساتھ رکھنی ہے وہ اچھے ہونے چاہیے. میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں, باقی جب موقع میسر آئے گا تو پھر اگلی بات بھی عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ جو بندہ ہوتا ہے المرء مع من احبا, فرمایا بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایسی گیدرنگ والے جو آپ کو غلط ٹریک پہ چڑھا دیں, رانگ وے پر لے کے چلے جائیں, ان کے ساتھ بیٹھنے والا دنیا اور آخرت میں انہی کے ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا. بلکہ یہاں تک فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بندہ کسی کی مشابہت اختیار کرے, فخر محسوس کرے, میں فلاں ایکٹر کی طرح دکھتا ہوں, میں فلاں بزنس مین کی طرح دکھتا ہوں, میں فلاں جناب فنکار کی طرح دکھتا ہوں, وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اور جو اپنی ظاہری کیفیت یہ بنائے کہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں حضور کی سنت ہے, امامہ رکھ رہا ہوں حضور کی سنت ہے, میں جبہ پہن رہا ہوں حضور کی سنت ہے, میں باوضو رہ رہا ہوں حضور کی سنت ہے, قیامت والے دن ان کے ساتھ. اللہ
تو یہ صحبت کے بڑے اثرات ہیں، اور معاشرے کا یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا اس دور میں بہت ضروری ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو برکت دے کہ آپ امت کی خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ایسے ایسے خوبصورت موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ یقین کریں جب ایسے موضوعات پر ہم مطالعہ کرتے تو ذاتی طور پر ہمیں بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، اگر آج کا پروگرام سننے کے بعد کسی میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنے دوست صحیح کرنے چاہیے، تو میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ بھائی جان، ہمارے جیب میں والیٹ ہوتا ہے نا، تو ہم 1 مہینے کے بعد، میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں، 1 مہینے کے بعد ہم اسے نکالتے ہیں، اس کے اندر سے بہت سارے کارڈز ہوتے ہیں، وہ ہم نکالتے ہیں، بہت سارے کاغذات ہوتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں کسی کام کا نہیں، یہ بھی نکل، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی نکل گیا، وہ بالکل ہلکا پھلکا اور دوبارہ ہماری جیب میں آ گیا۔ ہر مہینے کے بعد آپ بھی اپنے دوستوں کی چھان بین کیا کریں، کون سا دوست ہم نے رکھنا ہے، کون سا نہیں رکھنا، کیا کہنے ہیں، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اگر ایسے چھان بین ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی 2 نمبر بندے کے پاس نہیں جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو آپ نے جتنی باتیں کی وہ سب ہی اپنی جگہ ایک وزن دار تھی، لیکن ہماری عوام کا چونکہ یہ حال ہے کہ جیسے آپ نے پرس کی مثال دی نا تو فوراً کان کھڑے ہو گئے کہ اب یہ کیا بات کرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے جو مثال دے کر سمجھایا نا حضرت، واقعی اب احساس تو بیدار ہوا ہوگا کہ یار چھانٹی تو کرنی چاہیے۔ بالکل، کیا ان کا معیار ہے کہ انہوں نے ہمیں دوست بنایا ہے؟ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے کیا بات کہ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی لفنگا ہمارا دوست ہو جائے ایسا تو بات ہے کوئی کرنے والی، بالکل چھانٹی کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضور۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ دین اسلام میں اچھی صحبت کسے کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ بڑی تفصیل سے جو کلام انہوں نے کیا تو اس میں 1-2 باتیں میں ایڈ کرتے ہوئے آگے چلنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں پر ایک کنفیوژن ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک ہمارے یہاں ایک عام طور پر عمومی مزاج بن چکا ہے کہ ویسٹرن کے لوگ بڑے سچے ہیں، اور دوسرے جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یار یہ لوگ تو بہت سچے ہیں، ہماری نوجوان نسل یہ کہتی ہے۔ تو کیا قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو کیا ہم ویسٹرن کے ساتھ ہو جائیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ ہو جائیں کہ جو بدعقیدہ ہیں، جو بے دین ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو جائیں؟ نہیں، یہاں پہ قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر سچوں سے مراد یہ جن کے عقیدے سچے ہیں، واہ واہ واہ، جن کے نظریات سچے ہیں، جن کے تصورات سچے ہیں، ورنہ وہ تو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو تسخیر کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، وہ تو اپنے زندگی کی شب تاریک کو سحر نہیں کر پا رہے، ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی سیانے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ جو مغرب کی طرف چلنے کا ایک تصور ہمارے یہاں بن چکا ہے ہمارے نوجوان نسل کے اندر، یوتھ کے اندر، تو میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں سورج مغرب کی طرف جاتا تو غروب ہو جاتا ہے، تو ہم مشرقی لوگ ہیں، ہمارے اقدار ہیں، ہمارے اعتبار ہیں، ہمیں ان کے اندر رہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، ایک میں ریسرچ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جاپان میں ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنی ایک ریسرچ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے پانی کے کچھ باٹلز کے اندر مختلف قسم کے الفاظ لکھے اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ ان الفاظ کے اثرات کیا ان پہ پڑ رہے ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ دیکھیے آپ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، الرحمن الرحیم ہے، یہ بھی الفاظ ہیں، آپ ان کو بھی لکھیں۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ اس پروفیسر نے کہا کہ جس پہ برے الفاظ لکھے گئے تھے تو پانی کا جو رنگ تھا وہ یعنی متغیر ہو گیا تھا، عجیب و غریب قسم کی رنگت آ گئی تھی، لیکن جس پر اللہ کے اسماء حسنہ لکھے گئے تھے اس کے نام کے اثرات یہ پڑے کہ وہ بہت خوبصورت رنگ جو ہے اس سے آشکار ہوئے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، تو یہاں پر رہ کر ریسرچ کو میں تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا، ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہم تقریباً 75% سے 80% ہم پانی کا مجموعہ ہیں، اور پانی کی یہ خاصیت ہے کہ پانی بہت جلد اپنے ارد گرد کے اثرات کو قبول کر لیتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے نوجوان نسل جو یا ہمارے گھر کے خواتین کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو، وہی میں نے کہا، اوور کانفیڈنس زیادہ ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے آپ اثر کو قبول کرتے ہیں، آپ تو جاندار ہیں، بے جان چیزیں بھی اثر قبول کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کاریگر کی دکان میں جانے کا، ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے کاریگر حضرات تشریف فرما ہیں، یہ مائک سسٹم وغیرہ جو لگاتے ہیں،
اس مائک کے پیچھے جو ہے ایک میگنیٹ ہوتا ہے. تو اب آپ کبھی جائیں تو دیکھیں کہ میگنیٹ نکالنے کے بعد وہ جو کاریگر ہوتا ہے وہ میگنیٹ کے اوپر اپنے پیچکس کو لگا دیتا ہے. صحیح ہے. اچھا, پیچکس کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسکرو ایسی جگہ گر جائے جہاں ہاتھ سے استعمال نہ کیا جائے تو اس پیچکس کی مدد سے اس کو نکالا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسان تو انسان کجا, ایک بے جان چیز بھی صحبت کا اثر اس طرح قبول کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ چپک پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ بیسکلی جو ہے لوہے کے اندر کوئی چپک ہوتی نہیں ہے, وہ بھی ٹیمپریری میگنیٹک بن جاتا ہے. ہاں, تو وہ دیکھیے کہ اس کے اندر وہ اثرات کیسے آئے کہ ایک بے جان چیز کی وجہ سے یہ اثرات پیدا ہوئے. اچھا, آگے اور بڑھتے ہیں. دیکھیے ایک اور بات بڑی گہری ہے حافظ صاحب, سننے والی ہے, کہ ایک بچہ ساری زندگی گالی نہیں دیتا, یہ تو ممکن ہے. ایک بچہ ساری زندگی گالی نہیں دیتا, یہ تو ممکن ہے. لیکن وہی بچہ گالی دینے والوں کے درمیان رہے اور گالی نہ دے, یہ ممکن نہیں ہے. بہت اچھے. اسی طرح ایک بچہ ساری زندگی شراب نہیں پیتا, یہ تو ممکن ہے. لیکن شراب پینے والوں کے درمیان رہے اور شراب نہ پیے, یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے. چونکہ وہ کسی نہ کسی وقت بھی وہ شراب یا سگریٹ یا آئس یا جوا یا نشہ یا منشیات یا دیگر اور بھی خرافات یا فحاشی جیسے جو عادات ہیں, وہ صحبت کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. چونکہ الصحبت یؤثر, صحبت اثر انداز ہوتی ہے. تو حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو آپ نے فرمایا کہ بری محفل سے تنہائی بہتر ہے. اگر کسی کو بری محفل میسر ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ تنہائیوں کی طرف آ جائے. لیکن اچھی محفل تنہائی سے بہتر ہے. اگر اسے کوئی اچھی محفل ملتی ہے, مثال کے طور پر رمضان شریف ہے, رمضان شریف میں لوگوں کے جو ہے مشاغل یہ ہوتے ہیں کہ راتوں میں بیٹھ کر پورے ہوٹلز میں رات بھر گزار رہے ہیں فضولیات میں, لا یعنی کاموں کے اندر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے پازیٹیو کہ آپ کوئی محفل ہے, درس قرآن ہے, یا آپ کی جو کیا کہتے ہیں یہ جو لائف ٹرانسمیشن ہے, اس میں آپ بیٹھ جائیں تو یہ بھی ایک طرح سے صحبت ہے. تو آپ جو صحبت میں بیٹھ رہے ہیں, گویا کہ یہ ٹرانسمیشن ہمیں ایک صحبت, ایک ہم نشینی اختیار کرنے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے. تو جب آپ قرآن سنیں گے تو اس کے اثرات ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن پر, آپ کے فکر پر ہوتے ہیں. آخری بات اس موضوع پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ قرب قیامت میں ایسا آئے گا کہ انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کے وقت جب وہ بستر پر جائے گا تو وہ اسلام سے فارغ ہو چکا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوستی ہے. اور دوستی جو ہے وہ دوستی میں کیا ہوتا ہے کہ آئیڈیاز آتے ہیں, دوستی میں آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں. ان آئیڈیاز کے شیئر ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے یعنی وہ کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے دوست بنانے سے پہلے 4 چیزوں کا خیال رکھ لیں. ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, دال سے جو ہے درد دیکھیے کسی کے اندر, واو سے وفا دیکھیے کسی کے اندر, سین سے ستاری دیکھیے کسی کے اندر, اور پھر تے سے تابع داری دیکھیے کسی کے اندر. یہ 4 چیزیں اگر اس کے اندر جمع ہوتی ہیں, یہ عقائد کے بعد کی بات ہے کہ عقائد اس کے صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد یہ اگلا اسٹیپ ہے کہ اس کے بعد دیکھیں کہ وہ درد رکھتا ہے کہ اگر میں یعنی کہ پریشانی میں ہوں تو کیا اس کا درد ہے اس کے اندر. اسی طرح کیا وفادار ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں یعنی کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو, دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, اپنا جو انہیں جان کے مونس تھا بنایا غیروں میں جا کے ہماری شکایات کرو ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایتیں کرتا پھرتا رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ ایسا دوست جو ہے وہ آپ کے لیے قابل بھروسہ نہیں رہتا. اور دوست بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمیشہ دوست مومن کو بنایا جائے اور رازدار بھی ہمیشہ مومن کو بنایا جائے. کسی بھی غیر مذہب والوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے. سبحان اللہ. جیسا کہ مفتی صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بھائی کچھ نہ کچھ اثر ضرور چھوڑتی ہے صحبت. ایسا نہیں ہو سکتا بندہ بروں میں رہے, شراب پینے والوں میں رہے اور پھر آخر تک وہ شراب نہ پی, ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. حضرت میں نے ایک اور چیز محسوس کی جو میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک طرف والدین بھی بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے انداز سے کر رہے ہوتے ہیں, مگر جب وہ اپنے دوستوں میں جاتا ہے تو وہ دوست چونکہ ایک الگ ہی ذہن کے ماحول کے یعنی اچھے دوست نہیں ہوتے, تو وہ کہتا ہے یار میری والدین کی باتوں میں جو یہ مجھے شریعت کے طور پر رہنمائی کر رہے ہیں, اسلامی باتیں مجھ تک پہنچا رہے ہیں, ان میں اور ان کی باتوں میں اتنا بڑا گیپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو گراؤنڈ پہ ہیں, یہ بالکل اس کی الگ بات کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا یہ فرمایا ہے, یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا گیپ. تو وہی والی بات ہے کہ والدین جو گھر پہ تربیت دے رہے تھے, اگر وہ یہ دیکھتے کہ بیٹا ہمارا جا کر رہا ہے, کہاں جا کر بیٹھ رہا ہے, اس کے دوست کیسے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری باتوں کو جو ہم دین کی بات اس کو سمجھا رہے ہیں اس کو بالکل بے اثر کر دیں گے دوست. چیک اینڈ بیلنس جو ہے ہمارے معاشرے میں, چیک اینڈ بیلنس ہمارے یہاں یہ ختم ہو رہا ہے. ماں باپ جو ہیں, جو پیرنٹس ہیں, ان کی ذمہ داریاں یعنی کہ 2 چند ہو چکی ہیں. وہ صرف ماں باپ اس وقت
کا جو ماں باپ ہے، دیکھیں یہ زیڈ جنریشن ہے، یہ جو جنریشن ہے یہ زیڈ جنریشن ہے. اس جنریشن کی تربیت بہت مشکل ہے. زی جنریشن جسے کہا گیا، جن کی پیدائش 1999 میں ہوئی، 2000 میں ہوئی، 2021 میں ہوئی. یہ تحقیق بتاتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا جب سے وجود میں آئی ہے، اس جنریشن نے، جس کی عمر 20 سے 22 سال ہے اس وقت اسٹل، یعنی کرونا کے بعد کی بات میں عرض کر رہا ہوں، تو ان کی جو عمر 20 سے 22 سال ہے، سب سے زیادہ دنیا میں ٹیکنالوجی استعمال کرنے والی یہ جنریشن ہے. صحیح. ٹیکنالوجی کا استعمال سب سے زیادہ انہوں نے کیا ہے. اچھا، اس کے اثرات اس پر کیا پڑ رہے ہیں؟ نمبر 1، اس پر یہ اثرات پڑ رہے ہیں، اسے غصہ بہت زیادہ جلدی آتا ہے. صحیح. یعنی یہ جنریشن جو اس طرح کے گیجٹس استعمال کر رہی ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے. آپ ان کے ہاتھ سے موبائل فون کو صرف تھوڑی دیر کے لیے لے کر دیکھ لیجیے، آپ کسی چھوٹے بچے سے، ایسا لگتا ہے کوئی جن اس کے اندر گھس گیا ہے. یعنی وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے. حضرت وہ سب تائید کر رہے ہیں آپ کی بات کی، کیمرے میں دیکھ رہا ہوں میں، جو سامنے اسکرین کے سب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ہمارے بچوں پہ جن محسوس ہوتا ہے، مگر وہ جن نہیں ہوتا. اور جب تک کہ وہ موبائل دے نہ دے وہ جن واپس آ نہیں جاتا، مطلب وہ جن کو تسکین مل جاتی ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو جنریشن ہے اس کے اندر سیمپتھی ختم ہو رہی ہے، ہمدردی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کو جو ہے مایوس سمجھنے لگ گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں. اچھا، اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے دور، جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، اور اپنے دوستوں سے قریب ہو گئے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ وہ دوست جو پیچھے ہے تو وہ آئی ڈی بنا کر وہ لڑکا یا لڑکی ہے یا ہمیں نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے، وہ جو سامنے ہے اس کا نام مسلمان والا ہے، اس کے پیچھے کوئی غیر مسلم ہے، یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ چہرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا، ہم اسٹیٹس لگانے میں لگ گئے، حالانکہ کام ہمارا اسٹیٹس بنانے کا تھا. ہم اسٹیٹس لگانے میں لگ گئے، کام اسٹیٹس بنانے کا تھا. تو میں ان بچوں سے کہتا ہوں، میرے بچوں ذرا سوچو کہ اسٹیٹس لگانے میں نہ لگو بلکہ اسٹیٹس بنانے میں لگو. جب تم اسٹیٹس بنانا شروع کر دو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارا اسٹیٹس لگا رہے ہوں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. پروفیسر صاحب کیا کہنے، ماشاء اللہ. مفتی صاحب، پروفیسر صاحب نے ایک بات کہی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو قرآن میں کہا گیا، تو اس سے مراد پہلے صحیح عقیدے والا ہے. تو حضرت میرا سوال سیدھا سا ہے اور سادہ سا ہے کہ بد مذہبوں کی صحبت اختیار کرنا کس طرح کے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور پھر کیا کیا بلائیں اور آفتیں آتی ہیں، یہ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب دیکھیں، یہ صحبت بد مذہب کی جو اختیار کرنا، اس کے بارے میں مکمل طور پر ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اچھا، رسائل لکھے ہیں. صحیح. باقاعدہ طور پر یہ ایک مضمون رہا ہے، لیکچر کے طور پہ جو سمجھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا. جی. اور اس پر پھر بہت سارے نظائر موجود ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس بات کو لکھا ہے، اور بہت سارے محدثین کرام نے لکھا کہ ایک بہت بڑا تابعین کے زمانے کا محدث تھا جس کا نام عمران بن رقاشی اس کا نام تھا. تو وہ بہت بڑا محدث ہونے کے ساتھ عالم بھی تھا، اور بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور ان کو مطمئن کر کے اور موٹیویٹ کر کے بھیجتا تھا، اور بتاتا تھا کہ میری موٹیویشن جو ہے وہ جو بھی آپ مسئلہ بیان کریں گے میں آپ کو نتیجے تک لے کے جاؤں گا. صحیح. اس کو پتا چلا کہ یہاں ایک علاقے کے اندر عورت ہے، وہ ہے خارجی عقیدے کی مالکہ. اس نے کہا کہ میں اس عورت کے ساتھ شادی کروں گا اور اس کو میں سنی کر کے دکھاؤں گا. علماء نے بتایا کہ بد مذہب بندہ ہو تو اس کی صحبت وہ لے ڈوبتی ہے، عورت تو آدھی عقل ویسے تیری لے جائے گی. اس نے کہا یہ کون سی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اس پائے کا بندہ حافظ صاحب تابعین کے زمانے کے اندر اور بڑے بڑے بندوں کو اس نے جناب اپنے علم سے ثابت کیا کہ میں واقعتاً تمہیں قائل کر سکتا ہوں. صحیح. لیکن جب عورت کا مسئلہ آیا، چونکہ عورت جو ہے نا، اس کو شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان میں سے ایک ہتھ کنڈا بھی کہا گیا ہے. اس کے ذریعے کے ساتھ بھی بندے کو پکڑا جاتا ہے، بگاڑا جاتا ہے اور اس کو غلط راستے پر لگایا جاتا ہے. یاد رکھ لیجئے. اب اس نے کیا کہا کہ میں اس سے بات کر کے شادی کر کے تو میں اس کو سنی کر لوں گا. اب جب اس نے بات پھیلا دی، سمجھانے والوں نے سمجھایا، نہ مانا، اس نے شادی کر لی. 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ اس عورت نے ایسا شکنجے میں لیا، اس نے خود اس کو خارجی کر دیا. اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ اس بندے کی بات ہو رہی جو اہل علم میں سے تھا. جب اس کا یہ حال ہے تو ہم تو چلتی ہوئی بات. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں پورے جسم کے اندر آنکھ سریع العصر عضو ہے، بڑی جلدی اثر کو قبول کرتا ہے. اس لیے فرمایا جب عورت پر نظر پڑے فوراً پھیر لو، اگر دیکھتے رہو گے دل کی دنیا بدل جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعہ شریف پڑھا رہے تھے. ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا، راستے میں نا اس نے ایک عورت کو دیکھا تو آنے تک وہ نہ اپنے دل کو سنبھال نہیں سکا.
حضرت عثمان غنی سبحان اللہ نگاہ ہو تو ایسی ہو, آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ اندر آیا ہے, دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. آپ نے کہا اچھا اس کے اوپر یہ اثرات ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کئیوں کے اوپر زنا کا اثر مجھے نظر آتا ہے. اتنی بات کرنے کی سناٹا چھا گیا پوری مسجد کے اندر, اس مجلس کے اوپر سناٹا چھا گیا. جب آپ نے اتنی بات کہی نا تو وہ نوجوان تھا, اس نے کہا یہاں شک میں کوئی نہ پڑ جائے, خود ہی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اوحیم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حضور کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ اللہ اکبر. خود اس نے سوال کیا. آپ نے فرمایا لا, وحی نہیں ہے میرے اوپر آئی, رسول کے بعد نہیں آتی, لیکن صاحب تو صاحب الوحی, لیکن میں ان کے پاس ضرور بیٹھا ہوں جن کے اوپر وحی آتی رہی تھی. یہ اس کا اثر ہے کہ آج مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی اثر اتنا بندے کے اوپر چھا جاتا ہے, پر دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ بتائے نا تیرے اوپر یہ آ گیا ہے اثر, اور اس کو دور کر لے. اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بد مذہب کی صحبت استغفر اللہ, اس سے بچنا ہی بچنا ہے, ورنہ یہ بیڑا غرق کر کے چھوڑے گی. دوسری بات, حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی, آپ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں بد مذہب کی صحبت یہ شیطان سے بدتر ہے. بد مذہب کی صحبت شیطان سے بدتر ہے, شیطان سے بدتر ہے. اب جب میں نے اتنا پڑھا تو میں بھی ایک بار ہل گیا, یہ کیا ہے, لیکن جب آگے پڑھا تو امام غزالی فرماتے ہیں شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے نا, جو برا دوست اور بری کیٹیگری ہوتی ہے اور بری سوسائٹی ہوتی ہے, بری گیدرنگ ہوتی ہے, وہ صرف وسوسہ نہیں ڈالتی, وہ تمہیں موقع دیتی ہے کہ یہ گناہ ہے اور چلو کر کے آؤ. وہ سہولت کار بنتے ہیں, وہ وہاں تک لے کے جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا شیطان نے تو وسوسہ ڈالا تھا لیکن تو کر تو نہیں نہ سکا, یہ گندے دوست اور گندی صحبت نے وہ کام کرنے میں بھی تمہیں کامیاب کر دیا ہے. یہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے. اسی واسطے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی, اس نے کہا ان المرء لا تسأل, فرمایا کسی بھی بندے کی جب بات آئے نا تو پھر اس بندے کے بارے میں سوال نہ کیا کر, بلکہ یہ پہلے پوچھا کر ولیکن سل ان قرینہ, صرف یہ پوچھا کر کہ یار تیرے دوست کون کون سے ہیں. یہ بات ہے توجہ طلب. جب بھی کسی بندے کی بات آئے نا تو پہلے اس کے بارے میں نہ پوچھ کیا کنڈیشن ہے, کیا برادری ہے, کیا کرتا ہے, کہاں سے, نہ, پہلے اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھ. اللہ اکبر. کہاں پہ ہمارے بڑوں کا انداز بھی ہے, ہمارے بڑوں کا آج بھی انداز وہی ہے, آج بھی وہی انداز رہا ہے, بالکل وہی انداز. تو کہا پہلے یہ پوچھو کہ تیرے دوست کون سے ہیں. کیوں؟ فرمایا وہ اپنے دوستوں کے راستے پر ہوگا. وہ جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, یہ اس کی جانب اشارہ کر دیا. اور یہ ساری بات کھل کر ہمارے سامنے, یہی بات ہے حضرت حافظ صاحب, حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا ہے, اور بڑی پیاری بات. آپ فرماتے ایک بندہ حج کر رہا تھا اور دوران طواف وہ ایک ہی دعا کر رہا ہے, باری تعالیٰ میرے جو دوست ہیں نا ان کو نیک رکھنا, ان کو اچھا رکھنا, ان کو اپنا اطاعت گزار رکھنا, فرما بردار رکھنا, ان کو نیکی کے جذبے پر رکھنا. تو ساتھ والے بندے نے کہا یار اتنی دیر ہوگی مجھے تیرے ساتھ گھومتے ہوئے, ایک ہی دعا کر رہا ہے اور تو اپنے لیے تو کر نہیں رہا, دوستوں کے لیے کر رہا ہے. اب سنیے جواب کیا دیا. فرمانے لگے میں یہاں تو آیا ہوں چند دنوں کے لیے, اور بابا میں تو واپس چلا جاؤں گا اور ان دوستوں میں رہوں گا, اگر وہ برے ہوئے تو میں بھی برا ہو جاؤں گا. میں دعا کر رہا ہوں وہ اچھے رہیں, میں خود بخود اچھا رہوں گا. اللہ, یہ دوستی اتنا اثر کرتی ہے. اس واسطے بد مذہب اور برا بندہ یہ تو جیسے کہتے ہیں نا, ساڑی پنجابی کہتے ہیں پاڑ کے ورکا سٹ دیو, اکھاڑ کے پھینک دیں. 2 نمبر بد مذہب کے پاس ہم نے نہیں بیٹھنا. دیکھیں یار بد مذہب, حضور مفتی صاحب میں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں اور ناظرین بھی غور کریں, بد مذہب جو ہوتا ہے نا اس کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہیں نبی پاک کی چوکھٹ سے بھی پیچھے کرتا ہے, صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کی چوکھٹ سے. اور یار جس نے اسلام کے محسنوں سے تمہیں دور کر دیا ہے وہ تمہیں کیسے ماں باپ کا فرما بردار بنائے گا, کیسے دنیا کا کامیاب ترین انسان بنائے گا. اس نے تو تمہاری جڑوں کو کھیڑ کے رکھ دیا ہے. تو اس واسطے ایسا گندا بندہ جو ہمیں چوکھٹ مصطفیٰ سے دور کر دے وہ بندہ ہمارے دوستوں میں نہیں ہونا چاہیے. جب ہم ان کے ساتھ دوستی کریں گے جو بیٹھے تو ہم یہاں ہوں لیکن باتیں ایسی کریں کہ ہمیں مدینے میں پہنچا دیں, تو پھر ہماری روح کو بھی تسکین ملے گی, ہمارے دماغ کو بھی تسکین ملے گی. کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ہو صاحب کہ کوئی شخص اگر کسی بد مذہب کے کسی خاص کام کی تعریف کر رہا ہے کہ یار وہ فلاں دیکھیں کتنی احتیاط کرتے ہیں یا فلاں کتنا اچھا ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ اس کے رسول کی شانیں سمجھنا ہے, عظمتیں سمجھنا ہے, جن کو ان کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمتیں سمجھنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ فلاں معاملے میں بڑے محتاط ہیں اور بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں, اور
حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਨਾ, सीधी सी बात है, गाली मौके गए थे गाली मुक गई है ना जी। और भाईजान असल में इस दौर के फितनों में से एक फितना, इस पर प्रोफेसर साहब की बला बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, चूंकि जो इनका नॉलेज है, जो इनकी फील्ड है, हम वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, इनके पीछे तो हम एक तालिब इल्म की हैसियत से खड़े हैं, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। भाईजान इस दौर के फितनों में से एक फितना ये भी है, लोग अपना जहर भी बेचते हैं तो मीठे अंदाज में बेच जाते हैं। हमेशा ये मुनाफिक बंदा ये काम कर सकता है, जो हक वाला बंदा है ना, अल हक को मुर्रन, हक कड़वा है, इसीलिए तो हमारी बातें किसी को कड़वी लगती है। भाईजान हम जहर मीठा बना के नहीं बेच सकते। वो अकायद गलत बयान कर रहे हैं, लोगों को दूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर है हम तो बहुत मुस्कुरा के बड़ा, हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है। यही अंदाज है ना, यही अंदाज है ना की बात भाई, ये मुनाफिकत है भाईजान। शैतान और खैर और शर मिल जाए बस हम चाहते हैं। खैर और शर मिलना तो बड़ी दूर की बात है हजरत, खैर और शर के जितने नुमाइंदे हैं पहले वो मिलाने की कोशिश करते हैं, या वो गड़बड़ हो जाएगा, खलत मलत हो जाएगा, क्या हक की पहचान रहेगी और क्या शैतान की पहचान रहेगी। तो इस वास्ते ये तो एक समझो इस मुआशरे को मोहलिक मर्ज लगा हुआ है कि बस आप मीठे बोल देखते हैं। हम मीठे बोल नहीं देखते, हम खुश अकीदगी देखते हैं। खुश अकीदगी के बाद देखते हैं इसका ताल्लुक और कनेक्शन मेरे आका के साथ कैसा है, सहाबा और अहले बैत के साथ कैसा है, क्योंकि जो उनका नहीं वो हमारा भी नहीं, और जो उनका है वो हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब एक बात जहन में आई है दौरान गुफ्तगू, कोई शख्स ये कहता है भाई देखें मसला ये है, इनके साथ मेरा उठना बैठना इसलिए है कि ये मेरे कज़न्स हैं, इनके साथ उठना बैठना इसलिए है कि ये मेरे मोहल्ले में रहते हैं, बाकी और चीज़ें नहीं देखी कि उनकी आदतें कैसी हैं, वो किस फैमिली से हैं, उनका माहौल घर का कैसा है, वो कितने मॉडर्न हैं या किस सोच के लोग हैं, मुल्हिदाना सोच के तो नहीं है कहीं, बस सिर्फ मोहल्ले की वजह से, सिर्फ ऑफिस के कुलीग्स होने की वजह से या कज़न्स होने की वजह से ताल्लुक़ और रिश्ता और दोस्ती बनाकर बैठे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, ये दीन क्या कहता है? देखिए ये बात, इसको समझने के लिए इस्लाम समझना होगा कि इस्लाम क्या चीज़ है। इस्लाम और ईमान, जिस पे क़िबला मुफ्ती साहब ने बड़ी मुहक्किकाना गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह ताला इनके इक़बाल को बुलंद फरमाए। आमीन। यकीन, ये जो ईमान है, ईमान की जो ज़िद है वो है शक। बस ये एक नुक्ता जो है जहन में बिठा लें कि जिस जगह बैठकर आपके ईमान में शक पैदा होता है आप वहाँ से उठ जाएं। सही। खा उसका ताल्लुक़ आपके ख़ानदान से है, ख़ानदान बाद में आता, ईमान पहले है। बिल्कुल सही। देखिए हमने जो है अपना ताल्लुक़ जो रखना है वो ईमानियात की बुनियाद पे रखना है। ज़वात व शख्सियात ये तो बहुत बात की बात है, हम तो ये कहते हैं कि जिन्होंने शख्सियात से बाला होकर के दीन को रखा तो वो तो गुमराह हो गए। हमारे यहाँ ना तो नसब ऊपर है दीन से, न शख्सियात है ऊपर दीन से। हमारे नज़दीक सारी की सारी चीज़ें हैं वो दीन के अंदर हैं। तो जब दीन के अंदर चीज़ें रहेंगी तो बहुत ही जो है कैटेगोरिकल जो है हर जगह वो चीज़ें अपनी जगह मैनेज होंगी, बहुत मुनज़्ज़म होंगी। तो एक बात जो है याद रखें हमारे नौजवान कि ये ईमान की जो ज़िद है वो शक है। टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें कि कोई भी स्कॉलर अपने आप को मजहबी स्कॉलर कहता है, अगर उसकी बात सुनने के बाद आपका ईमान कमज़ोर हो रहा है, आप इस्लाम के हवाले से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि रॉन्ग नंबर। क्योंकि जो रॉन्ग नंबर होगा वो आपको शुकूक व शुबहात में मुब्तला करेगा। ये मुमकिन नहीं है कि जो आशिक़ रसूल हो वो इस्लाम में शुकूक पैदा करेगा, वो तो आपका ईमान बढ़ाएगा। क्या कहने प्रोफेसर साहब, कमाल का जुमला दे दिया आपने। तो आसान जो है मेथड है। कोई लोगों के सामने कुछ चेहरे भी आ गए होंगे और लोग हो सकता है तौबा कर चुके हों आपके जुमले के बाद। गौर कर ले इस बात पे कि बहुत आसान मेथड है। और जब मैंने कहा कि इंसान का जिस्म जो है वो पानी से मुरक्कब है, तो एक और तहकीकी बात आपके सामने रखता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे अंदर जो है हमारे तमाम आज़ा को मुत्तहिद किसने किया है। गौर कीजिए आप, हम किसकी सोबत में हैं कि जिसकी सोबत में रह के सारे आज़ा हमारे मुत्तहिद हैं। आँख का जो काम है, देखिए क़ुव्वत बासिरा है, क़ुव्वत सामिया है, क़ुव्वत शाम्मा है, क़ुव्वत ज़ायक़ा है, क़ुव्वत लामिसा है, ये सारे के सारे क़ुव्वत हैं ना। ये सारी क़ुव्वतें, इनके तमाम के तमाम जो आज़ा हैं, आज़ा मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। आँख का काम देखना है, कान का काम देखना नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि पाँव में चोट लग जाए तो आँख से आंसू क्यों निकलता है? बात गौर करने की है। आँख का तो ताल्लुक़ है नहीं भाई, आँख से आंसू बहाने का तो तसव्वुर नहीं। पाँव का काम है चलना, आँख का काम है देखना, दोनों मुतफ़र्रिक़ आज़ा हैं और मुतफ़र्रिक़ काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, पाँव हाथ में चले, मान लेते हाथ में चोट लगी, आँख से आंसू गिरे, पाँव चलकर डॉक्टर के पास जा रहा है। यहाँ पर पाँव ये नहीं कहता भाई मेरा मसला नहीं है, ये तो हाथ का मसला है, तू जा भाई,
اللہ آنکھ یہ کہہ دے میں کیوں رو بھائی، یہ تیرا مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہاتھ میں چوٹ لگے تو آنسو آنکھ سے بہے، پاؤں چل کر جائے، تو پھر کس چیز نے ان کو متحد کر کے رکھا؟ یہ کن کی صحبت میں ہے؟ تو آپ کو جواب ایک ملے گا، یہ روح کی صحبت میں ہے. واہ واہ، روح کی صحبت میں، یہ روح کی صحبت میں ہے. اچھا ہے. جب روح کی صحبت میں آپ رہیں گے تو تمام اعضاء آپ کے متحد رہیں گے. اچھا، اب اس کو آپ کسی اور اینگل سے دیکھ لیں. اسی چیز کو آپ نکال دیجئے، روح نکل گئی، لاش موجود ہے. اب ہاتھ میں چوٹ لگ جائے، نہ پاؤں چلے اور نہ آنکھ روئے. بھائی کیا وجہ ہے؟ اب تو ساری چیزیں تو موجود ہیں. کہا کہ یہ روح کی صحبت سے ہٹ گئے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. جب یہ روح کی صحبت سے ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہ رہا. تو روح کی صحبت نے سب کو متحد کر دیا. بہت اچھا. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بے ترتیبی نظر آ رہی ہے، خاندان میں بے ترتیبی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان سب کو جمع کرنے والی جو چیز تھی وہ اسلام تھا. اسلام آپ کو متحد کرتا. اسلام ہی تو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے ابو ہیں، اسلام بتاتا ہے یہ تمہاری امی ہیں، اسلام بتاتا ہے کہ تیرے اچھے دوست ہیں، اسلام بتاتا ہے کہ تیرے برے دوست ہیں، اسلام بتاتا ہے کہ تمہارے بھائی ہیں اور ان کے یہ حقوق ہیں. اچھا، پھر آپ دیکھیے گا، ابا کا منصب علیحدہ، امی کا منصب علیحدہ، بھائی کا منصب علیحدہ، بیوی کا منصب علیحدہ. جیسے مختلف اعضاء متفرق کام کر رہے تھے تو وہ مسئلہ جو ہے علیحدہ علیحدہ انڈیویجول نہیں تھا. جب آپ کے گھر میں اسلام آ جائے گا تو ایک کا مسئلہ سب کا مسئلہ بن جائے گا. ایک کا مسئلہ سب کا مسئلہ بن جائے گا. اب یہاں پر ایک تیسری بات لے لیجئے جو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، اب لاش موجود ہے، سامنے موجود ہے. آپ اس کو ایئر ٹائٹ کر دیں. ایئر ٹائٹ کرنے کے بعد ہوا بھر دیں اس کے اندر، اور ہوا بھرنے کے بعد آپ کہیں کہ کیا اعضاء ایکٹیو ہو گئے؟ آنکھ دیکھنا شروع ہو گئی؟ روح نہیں ہے، آپ نے ہوا بھر دی ہے. کیا زبان بولنا شروع ہو گئی؟ کان سننے لگ گئے؟ جواب آئے گا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہے. روح کا نعم البدل ہوا نہیں ہے. صحیح کہ روح کا نعم البدل ہوا ہوتی تو پھر اعضاء کے اندر ایکٹیویٹی پیدا ہو جاتی. اسی طرح جب آپ کے گھر کے اندر اسلام ہے تو آپ متحد ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی متبادل نظام لائے تو اسلام کا متبادل نظام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہماری نوجوان نسل سمجھے اس چیز کو کہ اسلام کا کوئی بھی متبادل ہے ہی نہیں. اسلام ہی ہے واحد مذہب ہے کہ جو ہر ایک چیز کا آپ کو سلوشن دے رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام سے جڑیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی صحبت کا معیار ہمارے سامنے آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی تعظیم کرنے لگ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے، تو دیکھیے کہ ہمارے یونیورسٹی کالجز کے اندر جو پروفیسرز ہیں، جو کالج کے جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ لادینیت پھیل رہی ہے. وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ میں والدین سے کہوں گا، میں پیغام کی شکل میں عرض کرنا چاہوں گا، والدین سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب آپ اپنے بچے کو صبح کے وقت ناشتہ پیٹ بھر کر کرواتے ہیں تو آپ کا بچہ جب باہر جاتا ہے نا، تو جانے کے بعد وہ کسی بھی اچھی چیز کو کھانے کی تمنا نہیں کرتا چونکہ اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے. اچھا، جن والدین نے اپنے بچے کو صبح ناشتہ ہی نہیں کروایا، بھوکا پیٹ بچہ باہر گیا، اب کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز جو گندی ہو، جس کے اوپر مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں، تو بچہ اس کی طرف ہاتھ لپکاتا ہے. کیوں؟ اس لیے لپکاتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے. اگر اس کا پیٹ بھرا رہتا تو وہ تو بری چیز تو بہت دور کی بات ہے، اچھی چیز بھی نہیں لیتا. اسی طرح نظریات ہیں. اگر ماں باپ اور گھر والے اپنے بچوں کے نظریات کا پیٹ بھر دیں تو باہر گندے نظریات تو بہت دور کی بات ہے، وہ اچھے نظریات بھی سوچ سمجھ کے لے رہا ہوگا. تو ایک تو یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف ہمارے والدین کو سمجھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں کہوں گا کہ جب آپ جاتے ہیں تو بچے کو آپ انتخاب نہیں دیتے کہ تم مٹھائی خرید لو، بلکہ اچھا باپ وہ ہوتا ہے کہ جب جاتا ہے ہاتھ پکڑ کر اپنے بچے کو لے کر جاتا ہے. تو جس دکان میں ہائیجین پرابلمز ہوتی ہیں، باپ اس دکان کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا، کہتا ہے بیٹا میں تم کو اس سے اچھی مٹھائی دلاؤں گا. تو اس سے قبل کہ کوئی اور ہاتھ پکڑ کر آپ کے بچے کو کوئی گندی مٹھائی کھلا دے، آپ اپنے بچے کو اچھی دکان پہ لے جا کر اچھی مٹھائی کھلا دیں. واہ 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 واہ. اس کی ضرورت پوری کر دیں، جو ضرورت اس کے ریکوائرمنٹ پوری کر دیں. جی ہاں، اس کے تقاضے پورے کر دیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ یہ ہے خوبصورت بزم جس میں مختلف فلیورز ہیں اور مختلف علماء کرام کے مختلف انداز ہیں، اور ماشاءاللہ ہر انداز ہی نرالا ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو سلامت رکھے. مفتی سمر عباس صاحب، حضور آپ سے آخر میں یہ سوال ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو، حکمت والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، علماء سے پوچھا کرو، کیا مطلب ہے اس کا حضور؟ حضرت حافظ صاحب، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا،
وہ پریکٹیکل لائف گزار چکے ہوتے ہیں. وہ تجربات اور مشاہدات کی دنیا میں جو تربیت کر سکتے ہیں وہ کتاب کبھی بھی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. وہ آپ کی سوسائٹی کبھی بھی نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں کوئی اگر میڈیکلی شعبے میں ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کی تمام تر کلاسیں پڑھ جاتا ہے, 4 سالہ 5 سالہ اس نے کورس کر لیا, اس کے بعد پھر اسے باقاعدہ طور پر تجربات کے لیے لیبارٹریوں میں کیوں لے جایا جاتا ہے؟ اسے باقاعدہ طور پر ہاسپٹلز کے اندر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپریشن آپ نے 2 سال تجربہ کرنا ہے, 3 سال کرنا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا, تجربے سے, بڑے ڈاکٹر کے تجربے سے فائدہ اٹھائے اور خود پریکٹیکل لائف سے جب گزرے گا تو پھر وہ ڈاکٹر بنے گا. پڑھنے سے کوئی نہیں بنتا ہے. کیا بات ہے. اس واسطے فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھو. بلکہ امام غزالی نے یہاں تک لکھا, پوچھا گیا کہ حضور جب یہ فتنے بڑھ جائیں گے اور ہر بندہ اپنے تائیں 73 فرقے ساری بات ہو جائے گی, حضور تب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خالص لوگ کون ہیں؟ فرمایا علیکم بدین العجائز, اس وقت اپنے معاشرے کی مسلمان بوڑھی عورتوں کے پاس جانا, جو ان بوڑھیوں کا دین ہوگا وہی سچا دین ہوگا. اللہ اکبر. بزرگوں کی طرف بھیجا گیا اور عورتوں کی طرف. اس کی وجہ یہ, مرد جب باہر جاتا ہے نا تو یہ بہت ساری چیزوں کو یہ نئی کو قبول کر لیتا ہے. عورت اپنے گھر میں رہتی ہے, وہ عورت آپ کو بتائے گی 11ویں کیا ہے, ختم کیا ہے, جمعرات کیا ہے, اور یہ رجب کا ختم کیا ہے, یہ 12ویں میلاد شریف کیا, وہ عورت تمہیں بتائے گی. اچھا, یہ عورت والی بات میں نے بچپن سے سنی ہے پر اس طرح سمجھ پہلی بار رہا ہوں میں. اللہ اکبر. یہ آئیڈیاز کی برکت ہے. اور ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ اس لیے فرمایا کہ بڑوں کے پاس جاؤ اور بڑوں کے پاس بیٹھو اور بڑوں سے سیکھو. اور میں یہاں جلدی میں ایک بات کہوں, یہ بڑوں کے پاس جانے کا مطلب یہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں اور بزرگوں بابے آکھیا جاتا ہے. یہ آج کل فتنہ نا بابیاں کول نہیں, بابے شاہی کو نہیں. میں آپ کو ایک ہی بات سنا دیتا ہوں تاکہ بات کنیکٹ ہو جائے, آپ کو سمجھ آ جائے کیوں کہا گیا. یہ حدیث ہے بھائی. یہ لوگ ایسے نہیں شور مچا رہے بیچارے کہ بابوں سے دور ہو جاؤ, بزرگوں سے دور ہو جاؤ, بڑوں سے دور ہو جاؤ. وہ خود بڑا بننے کے چکر میں لیکن بن نہیں پائے گا. بے شک. سمجھ آ رہی نا. وہ ایسے بونے انسان لاکھوں آئے چلے گا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. واہ واہ. یہ دہی کا بڑا بنے گا یا بڑا نہیں بن سکتا. یہ دہی کا بڑا بنے گا, ویسے رمضان میں ویسے ملا کے کھا لیا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ آ رہی نا. یہ دیکھیں, اس کی میں مثال آسان کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے دائی اسلام کی طرف بلانے والا, اور ایک ہوتی ہے دائی بچوں کی خدمت کرنے والی. یہ جو دائی ہے نا, یہ بچوں والی دائیاں ہیں. یہ دائیاں ہیں جو کسی کی خدمت کر رہی ہیں اور وہاں سے ان کو چاند رقم مل رہی ہے اور یہ بک بک کر رہے ہیں. یہ داعی نہیں ہے. داعی دیکھنا ہے تو حضرت امیر اہل سنت کو دیکھو. یہ ہوتے ہیں داعی. آسان لفظوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں نا, اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے, ایک بندہ تھا, اس کی نا بیٹی جوان ہو گئی اور اس نے معاشرے کو جب بگڑتے دیکھا نا تو اس نے کہا یار یہ لوگ تو اپنے فیصلے خود کرتے, اپنے بزرگوں سے پوچھتے تک نہیں ہیں. حالانکہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ بڑوں کے پاس بیٹھو, بڑوں سے پوچھو, بڑوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو. اس نے شرط لگا دی کہ میں اس بچے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا جو میرے پاس آئے تو اپنے کسی بزرگ کو نہ لے کر آئے. جو بھی بچہ اس کے پاس جاتا, جی میں نے رشتہ کرنا ہے, وہ کوئی شرط ایسی بتاتا وہ پوری نہ کر سکتا, واپس آ جاتے بڑے پریشان. وہ بات پھیل گئی, سارے نوجوانوں میں تشویش, یار وہ چھوڑو رشتہ دیتا یا نہیں دیتا, سب کو یار یہ لاجواب کر کے بھیج دیتا, کو حل نکالو. ایک دن ایک بچہ وہ کو سیانا تھا, وہ گیا حضرت پروفیسر صاحب جیسے کسی سیانے بندے کے پاس, جنہوں نے اپنی زندگی مطلب اس کا ارک اور مغز نکال کے سارے تجربات دیکھے ہوئے تھے. ان کے پاس پہنچے, کہنے لگے بھائی حضرت بات یہ ہے, فلاں بندہ ہے, اس کی بیٹی ہے, رشتہ وہ دیتا نہیں, کہتا ہے اکیلے آؤ تو پھر میں تمہیں رشتہ دوں گا, بزرگ تمہارے ساتھ کوئی نہ ہے. اب ہم کیا کریں. اس نے ایک بات کہی, ساڑھی پنجابی کے اندر بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں چار دیاں, بزرگوں کے بغیر بات نہیں بنتی. اب ہوا کیا, اسے ایک بزرگ نے کہا کہ یار مجھے تم ساتھ لے جاؤ کسی طرح, جب وہ کوئی بھی بات کہے نا تجھے تو تو کہنا یار مجھے 5-10 منٹ کا ٹائم دے, پھر میں ذرا سوچ بچار کر کے پھر بتاتا ہوں. تو مجھے کہیں چھپا دینا کہیں قریب, تو مجھ سے آ کے مشورہ کر لے, تیرا مسئلہ بابیاں تو بغیر حل کو نہیں ہونا, بزرگوں کے بغیر حل نہیں ہوگا, بڑوں کے بغیر حل نہیں ہوگا. لفظ ایک ہی ہے, اس کو آپ جیسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے. وہ چلا گیا رشتہ کرنے کے لیے, بیٹھ گیا. وہ جو اگلا بندہ تھا نا, اس نے پتا کیا کہا, میں تجھے بیٹی کا رشتہ تب دوں گا, یہ نہر دیکھ رہے ہو میرے گھر کے سامنے؟ کہا دیکھ رہا ہوں. اس کے اندر صبح دودھ کی نہر چلنی چاہیے, پانی کی نہیں چلنی چاہیے, میں تب رشتہ دوں گا. اب کون چلائے. دل میں سوچنے لگ گیا کہ یہ جو میرے ساتھ آیا نا شاید مسئلہ نہیں حل کر پائے گا. کہہ رہا چلو بزرگ ہے, جاؤں تو صحیح نا.
چلتے چلتے بابا جی مجھے 10-15 منٹ کا ٹائم دے, میں ذرا سوچ کے آتا ہوں. جی ٹھیک ہے. وہ چلے گئے باہر, وہ جاتے جاتے جہاں چھپا کے رکھا تھا نا وہاں کہنے لگے حضرت یہ مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ نہر جو ہے یہ پانی کی ہے, اس کو دودھ کی چلاؤ تو رشتہ دوں گا بیٹی کا. اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس کو بولو کہ صبح ظہر ہونے سے پہلے پہلے اپنی نہر کا ساری پانی نکال لو, میں نے دودھ چلانا ہے. وہ نہ کہ میں دودھ چلاؤں اور تیرا پانی بہا کے لے جا, نکالو اپنا پانی باہر. اس نے جا کے کہا, اس نے کہا مجھے شرط قبول ہے. بے تجھے قبول ہے؟ لگتا تو نہیں. اس نے کہا لگتے کا کیا مطلب, مجھے قبول ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا صبح زور سے پہلے پہلے تیرا پانی نکل جانا چاہیے, میں نے اس کے اندر دودھ چلانا ہو, وہ نہ ہو میں دودھ ڈالتا رہوں اور پانی بہا کے لے جائے. کون ذمہ دار ہے؟ اس نے یہاں سے پکڑ لیا. اس نے کہا تو نہیں بول رہا, تیرے اندر کوئی بابا بول رہا ہے, تیرے اندر کوئی بزرگ بول رہا ہے, تیرے اندر کوئی بڑا بول رہا ہے. تو پھر وہ بزرگ آیا اور اس نے کہا بالکل بول, رشتہ دے نہ دے, تو نے جو ڈرامہ بنایا ہوتا وہ سارا حل ہو گیا. اس نے کہا بیٹا میں نے ڈرامہ نہیں بنایا تھا, میں نے بدلتی صورتحال کو دیکھا کہ نوجوان ایک رشتے کے لیے, خواہش کی تکمیل کے لیے یہ اپنے بزرگوں کو چھوڑ رہے ہیں. نا میں دیکھ رہا تھا رشتہ دینا ہی اس کو ہے جو بزرگ کے ساتھ آئے گا. تو اگرچہ چھپا کے لایا پر بزرگ لایا نا, لے جا اپنی بیٹی کا رشتہ میں تجھے دیتا ہوں, تو بزرگوں والا ہے, تو بھی خوش رہے گا, میری بیٹی بھی خوش رہے گی. حضرت آپ کی بات سے مجھے ایک ہی جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہاں بھی وہی لوگ بزرگوں کو چھوڑ رہے ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں. خواہشات کی تکمیل, اور خواہشات کی تکمیل اس انداز میں بھی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جناب میوزک جائز ہے, نمازیں 17 رکعتیں ہیں, روزے اترا بھی ہے ہی کچھ نہیں. تو میں نے کہا یہ ہے ہی کچھ نہیں تو 1400 سال سے یہ کیا تھا پھر؟ یہ نیا دین جو حجامت وغیرہ کر کے چھانٹ کانٹ کر کے تم یہ بالکل مختصر سا دین دے رہے ہو, یہ کیا ہے؟ ہمارے دین کو کوئی ہلا نہیں سکا, اور تم تو کچھ بھی نہیں, یہاں تو یزید جیسے کچھ نہ کر سکے, اور تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو پہلی دوسری کلاس کے, تم کیا کر سکو گے؟ تو اس واسطے خواہشات کی تکمیل بیٹا ایسے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہاں تک رہی, اور امید ہے کہ ناظرین کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کیا کہنا ہے. اور دوسری بات علماء سے پوچھو. دیکھیے کسی بھی شعبے کا ایکسپرٹ ہے نا, تو آپ اس سے پوچھیں گے تو تب آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. جب دوسرا بندہ یعنی بالکل اس کی سوسائٹی اور ہے, اس کی تعلیم اور ہے, اس کا نالج اور ہے, اور وہ کہے کہ نہیں میں بتاتا ہوں, بھائی جان آپ نہیں بتا سکتے. یار کمپیوٹر چلانے والا کہے کہ میں نے کار چلانی ہے, اب پگلے کیسے چلائے گا بیوقوف, تو کمپیوٹر چلاتا ہے, تجھے ریم شیم کا سب پتا ہے, اس کی ہارڈ کیا ہے وہ کیا ہے سب کا تجھے پتا ہے, تو چلا لیتا ہے. پر اس چلانے کا مطلب یہ نہیں کہ تو کار بھی چلائے گا. نہیں کمپیوٹر میں تو کار چلا سکتا ہے پر فزیکلی نہیں چلا سکتا. اور کمپیوٹر میں جب کار چلاتا ہے تو بس اوقات کہتا دیکھو میں نے گیم جیت لی, اور بھائی کمپیوٹر والی جیتی ہے نا, میدان میں نکل پھر گیم جیت کے دکھا, پھر تجھے مانیں گے ہم. تو یہ جو کمپیوٹروں والے مولوی بنے ہوئے ہیں نا, اور کوٹھوں والی سرکاریں اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کمپیوٹر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے آج یہ کر دیا ہے, میں نے کہا میدان عمل میں نکل تو پھر تجھے پتا چلے, جیسے بابا جی نکلے ہوئے ہیں اور جیسے حضرت امیر اہل سنت نکلے ہوئے ہیں, پھر تجھے پتا چلے اصل بات کیا ہے. تو علماء سے پوچھیں, اور جو حالات سے جب پوچھیں گے, یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جاہلوں سے پوچھیں گے اور ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی, اللہ کے فرشتوں کی بھی, سارے جہاں کی بھی لعنت, اور یہ لعنتیں کما رہے ہیں. اور آج دیکھو رمضان شریف کے تقدس کو بدلا جا رہا ہے, نہ تراویح ہے اور نہ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں. میں نے کہا جیسے سرے سے تم کوئی انسان ہی نہیں, تمہیں تو انسان کہنا یہ انسانیت کی توہین ہے. ایسے جوہلا لوگ, حج پہ عورت اکیلی جا سکتی ہے اور تم عالم ہو, جو جہان کے جاہل ہو تم اٹھ کے بیٹھ گئے اور تم سمجھانا شروع کر دیا. بھائی جان اس لیے ان کو کیا پتا دین کیسے بچاتا ہے عورتوں کو اور مردوں کو, ان کے تقدس اور عزت کو, یہ تو عالم ہی بندہ بتا سکے گا نا. اس لیے جب بھی پوچھنا ہے عالم سے پوچھو, جاہل اپنی خواہشات نفس سے بتائے گا. اور اس کے بعد فرمایا حکمت والوں کے پاس بیٹھو. یہ جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بندے کو کسی نتیجے پر پہنچا دے. میں ایک ہی بات کہتا ہوں, ایک بزرگ بیٹھے تھے, ان کے پاس کسی نے آگے پوچھا یہ آپ کہتے ہیں کہ صحبت اور اچھوں کے پاس بیٹھنا یہ کیا ہے, مجھے ذرا سمجھا دو. فرمایا بیٹا اچھے بندے کی صحبت جانور کو بھی مل جائے جنت میں چلا جاتا. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کو پڑھ لے, وہ بھی بزرگوں کے پاس بیٹھا تھا اور جنت میں چلا گیا. حکمت کی بات یہ ہوتی ہے ایک جملے میں سارا مسئلہ سمجھا دیتے ہیں, اس واسطے فرمایا حکمت والوں کے پاس. سبحان اللہ, سبحان اللہ.